ہم سب کے سب اصل میں اپنے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کے مسئلے دیکھیں تو پھر اپنے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں. واقعہ لکھا ہوا اس میں جو گوتم بدھ ہے اس کی لائف کا، کہ اس کے پاس ایک بڑھیا گئی، اس کا 14 سالہ بیٹا جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، فوت ہو گیا. تو اس کا غم نہیں ختم ہوتا تھا، ہر وقت وہ سینہ کوبی اور ہر وقت وہ ماتم اور ہر وقت دکھ کی حالت میں رہتی تھی. تو گوتم کے پاس جب وہ گئی تو گوتم نے اسے ایک برتن دیا، برتن دے کے کہا کہ مائی یہ جاؤ اور پورے شہر میں اس گھر سے گندم کے دانے لے کر آ جاؤ جس گھر میں کبھی مرگ نہیں ہوئی، کو مرے نہیں. تو وہ کوئی 2-3 دن بعد جب پلٹی تو دانے کوئی نہیں تھے، لیکن مطمئن بڑی تھی. تو گوتم نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی دانے کوئی نہیں ملے لیکن مجھے اطمینان آ گیا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں جہاں گئی ہوں وہاں مرگ ہوئی ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی اللہ کو پیارا ہوا تھا. تو یہ جب آپ زندگی کی ریالٹیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہیں ہی ہیں، پھر آپ کے اپنے دکھ اور غم چھوٹے ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے غم کے ساتھ، اپنے دکھ کے ساتھ، اپنی تکلیف کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں اور اس کا سائز اتنا بڑھا دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ گلا شکوہ، شکایت، کمپلینٹ کرنا یہ منع ہے، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے دین میں بھی، اور درویشی میں تو بالخصوص. درویشی میں تو آپ نے لب سینے ہیں، آپ نے اپنے سینے پہ جتنے زخم ہیں ان کو چھپانا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے بڑے منافقوں کی منافقت کو بھی چھپا لینا کہ یار یہ کون ہے، کہ چپ ہی رہو یار، یہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اور کئی لوگ سبق ہوتے ہیں، ان کا کوئی اور رول نہیں ہوتا آپ کی لائف میں، انہوں نے فقط سبق بن کے آنا ہوتا. وہ آ کے آپ کو ایک مزہ چکھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب آپ کا آرٹ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکھا اور پھر بھی آپ اعتبار کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. یعنی دھوکہ کھانے کے بعد بھی اعتبار کرنا نا، یہ بہت بڑے اعتماد کی بات ہے. اس کا مطلب آپ نے سیکھ لی، ڈن کر لی. کچھ لوگ تو بدزن ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ زیادہ تر بدزن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری خراب ہے. تو یہ اتنے خرابوں میں سے کچھ صحیح ڈھونڈنے ہیں آپ نے. دس از لائف. یہ سارے جو خراب نظر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ صحیح ہیں، وہی اصل میں ہے. ہمارے استاد محترم پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب، آپ کے بالکل آخری ایام تھے تو آپ کو ایک وہ سرجری کے لیے UK جانا تھا. تو یہ واقعہ میرا خیال ہے انتقال سے کچھ چند دن پہلے کا ہے. اس زمانے میں اگر آپ کے بچپن کی کوئی یاد ہو کسی کو رخصت کرنے کی ایئرپورٹ سے، تو جہاز نظر آتا تھا، یعنی سواریاں وہ جاتی ہوئی اور ویو. آج کل تو ایئرپورٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا، تو آپ یعنی جہاز کو، سواریوں کو دیکھتے تھے. ایک گیلری ہوتی تھی، اس گیلری میں کھڑے ہو کے آپ وہ آخری بار ویو شیپ سارا. تو آپ نا جہاز میں بیٹھے تھے اور ساتھ کہہ لو کہ ایک اٹینڈنٹ جو تھا وہ ساتھ تھا. تو آپ نے ایسے دیکھا تو ایک جمگٹھا سا تھا محبت کرنے والوں کا. تو آپ نے کہا کہ بات سنو، یہ جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ میں نے پوری زندگی لگا کے اکٹھے کیے، ایک دن میں اکٹھے نہیں ہوئے. جو جنازہ ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ آپ نے پوری زندگی لگا کے اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے نیک عمل، آپ کی سارے جو آپ نے خیر کی ہوتی ہے اور قربانیوں اور اعلیٰ ظرفیوں اور ساری چیزوں کا مجموعہ کہیں پر ایک اجتماع ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کمال ہوتا ہے. کسی نے آ کے جناب بتایا کہ جی واصف صاحب وہ فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے. آپ نے کہا چلو جی اٹھو جنازہ پڑھنے جانا. وہ دوسرے نے کہا جی واصف صاحب یہ ساری زندگی آپ کا نام خراب کرتا رہا، ساری زندگی یہ پروپیگنڈاز کرتا رہا، ساری زندگی آپ کے بارے میں جھوٹ بکتا رہا. آپ نے کہا اسی لیے تو جنازہ ضروری ہے پڑھنا. اس کا عمل تھا، جو میرا عمل ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ بن نبی کا اگر پڑھا جا سکتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا جنازہ چھوڑ دیا جائے. تو یہ اس پہ بڑا شاندار آپ کا نا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ باہروں چٹے اندروں کالے، اے بگلے میں آپو پالے. تو یہ اب جب آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ کھوٹے سکے ہی سارے چلانے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں پولیس ٹھیک کر دے، تو میں اکثر مذاق سے کہتا ہوں کہ وہ UK سے لے آئے ہیں، وہ بھی یہیں سے آنی ہے نا. آپ ہی میں سے کچھ پولیس ہے، کچھ جج ہیں، کوئی فوج ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے. تو اسی طرح آپ کی زندگی میں یہ جو لوگ ہیں یہ آپ میں سے ہی ہیں کچھ، تو انہی کے ساتھ ہی چلنا.